الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد ذکی اللہ کیفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی رمضان المبارک کی 26ویں سحری ٹرانسمیشن میں شہر رمضان میں. شہر رمضان میں اس وقت ہمارے بہت سے ڈیفرنٹ
نیٹ ورکس پہ ڈفرینٹ چینلس پہ ویورز دیکھ رہے ہیں. 24 نیوز HD کے ویورز کو ویلکم کریں گے, سٹی 42, سٹی 41 اینڈ روہی کے ویورز کو. ویورز, آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی ایک سمپل سی چیز ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہمارے پاس کم ہوتی ہے. مریض کی عیادت ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ویورز, ویسے تو آف کورس کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے, ہیلتھ از ویلتھ. انسان کے پاس اور کچھ ہو یا نہ ہو, اگر صحت ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر انسان کی طبیعت خراب ہو یا کسی اپنے کی طبیعت خراب ہو اور کسی میجر بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے, تو جب اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, یا خیال ویسے تو رکھنا چاہیے اور یہ سنت ہے, لیکن جب ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو پوری لائف اور لائف سٹائل ڈسٹرپٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اگر خود انسان بیمار ہو جائے تو انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ کب ہم اس ٹینشن سے باہر نکلیں گے, کب ہماری سچویشن, ہمارے حالات بہتر ہوں گے. لیکن کیا مریض کی عیادت کے بھی کوئی اصول ہیں, کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ بڑی دفعہ لوگ مریض کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے یا ان فیملی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں, لیکن ایکچولی ان کے وہاں پہ پہنچنے سے مدد کے بجائے دوسرا انسان تکلیف میں یا پرابلم میں آ جاتا ہے. پھر بڑی دفعہ لوگ جب مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں یا خیال رکھنے جاتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں, یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جلی کٹی سنا دیتے ہیں, کہ دوسرا انسان یہی سوچتا ہے کہ آپ نہ ہی آتے تو بہتر ہے. تو یہ تو کچھ دنیاوی باتیں ہیں, بٹ آف کورس کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں مریض کی عیادت سے ریلیٹڈ, یہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن میرے بہت ہی پیارے بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, ڈیلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, ہمیں نعت کے سفر پہ لے کے جاتے ہیں. پیر سید محمد مقدس قادمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام. اچھا بھیا, آپ کی اگر ہم اچھی عادات کی بات کریں تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ شاید ہم ساری زندگی اسٹیٹ کرتے رہے تو ختم نہیں ہوگا. رب تعالیٰ کا آپ پہ بہت خاص کرم ہے, اور اس کے علاوہ جس خاندان سے آپ بلونگ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کچھ ایسا ہے. لیکن مریض کی عیادت کی جب بات کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو یا کوئی کسی پرابلم میں ہو یا ٹربل میں ہو, تو میں نے دیکھا ہے کہ, اور میں نے سنا بھی ہے کہ آپ ہمیشہ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں چونکہ ہم نے بزرگوں سے جو سیکھا ہے وہی آگے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی انداز کو لے کے چلیں, انہیں ایک اقدار کو لے کے چلیں. تو یہ اسلام نے اس حوالے سے بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا. آپ نے جو بات کی ہے وہ عین اسلام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مریض کہیں آپ اس کی عیادت کی بجائے, رحمت کی بجائے زحمت بننا شروع کر دیں. یہ بہت اہم آپ نے جو نا ایک بات کی ہے. میں ایک بات کہہ سکتی ہوں ایز اے وومن, میں آپ کے ساتھ یہ چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ویورز, کہ میرے دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد لوگوں کا آنا اور ملنا ڈیفینیٹلی اچھا لگتا ہے, لیکن اسپیشلی جب آپ سرجری سے گزرے ہوں اور آپ کی طبیعت اتنی ٹھیک نہ ہو اور بچے کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہو, اور رشتہ دار یا فرینڈز جو ہیں وہ آ کے 2-3 گھنٹے آ کے بیٹھ جائیں, تو بہت سے ایسی معمولات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں بچے کے پیدائش کے بعد, جو آپ نہیں کر پاتے, اور آپ کا بچہ بھی سفر کرتا ہے اور ایز اے وومن بھی آپ سفر کر رہے ہوتے ہو, اور آپ کہہ نہیں سکتے کہ جی آپ کب جائیں گے, کیونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, قریبی دوست بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کبھی بھائی بہن بیٹھے ہوتے ہیں. تو بالکل میں ایک چھوٹا ایگزامپل دے رہی ہوں. صحیح کہہ رہی. آداب عیادت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ کم سے کم بیٹھیں. یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے. جبکہ دوسری طرف اہمیت یہ ہے کہ آپ اگر مریض کا پتہ کرنے جا رہے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے باغات میں وہ انسان چرتا ہے, یعنی کھانا پینے سے کہتے ہیں, یعنی جتنا دیر وہ بیٹھتا ہے وہ جنت کے باغات, لیکن اس وقت تک جب تک آپ اس کے لیے جنت ہیں. اب اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا, اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے, اب دیکھو نا سگریٹ نہ پیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, اب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہوا نا. اس طرح کی باتیں لوگ جلی کٹی سنا دیتے, اگلا بندہ کہتا ہے کہ تسی کیوں آئے ہو,
مطلب اللہ معافی دے، اگلا بندہ موت کے فرشتے کی طرح اگلے کے سر پہ برآمد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو لوگ اکثر کرتے ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ویورز جہاں پہ آپ کا جانا اور اگلے کو ایکسپوز کرنا اس کی صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ اب جس انسان وہ مریض سے مریض تر ہوتا جاتا ہے، کیمو تھراپی جس انسان کی ہوتی ہے کینسر کے بعد یا ریڈیشن، ان کا امیون سسٹم 0/0 ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ اور میں اپنے جراثیم لے کے جب ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم سب میں بہت سے ایسے جرمز ہیں جو ہم کیری کرتے ہیں، اگلے کا امیون سسٹم وہ جو کہتا ہے نا بھٹا بیٹھ جاتا ہے، تو ہم تکلیف زیادہ دے رہے ہوتے ہیں آسانی کے بجائے۔ تو اس میں جو اصول ہیں اسلام کے حوالے سے وہ یہ کہ مریض کا جا کے آپ صدقہ دیجئے۔ انشاءاللہ علماء آئیں گے، اس پہ بات کریں گے، چونکہ آج جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت عظیم المرتبت، میں کہتا ہوں کہ اگر اس ہستی کے بارے میں یہ وقت بہت کم ہے، لیکن اس حوالے سے ایک دو جملہ اور میں کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ مریض کی عیادت کی جائے اور اس کا صدقہ نکالا جائے، اور دوسری یہ کہ ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو ہم الٹ کرتے ہیں۔ کیا بلا؟ مریض ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے جی وہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا جی، جبکہ رسالت ماں فرماتے ہیں کہ آپ مریض سے جو ہے وہ دعا طلب کریں۔ یہ کیسی بات ہے کہ آپ مریض سے دعا طلب کیجئے، اور کیونکہ خدا جو ہے وہ اس پہ مہربان ہوتا ہے، اس لیے اس سے جو اور اس کی دعا کو جو ہے رد بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ انسان جتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ زندگی کی اور موت کی جو کشمکش کے بیچ میں ہوتا ہے نا، رب تعالیٰ اس انسان پہ بڑا خاص کرم کرتا ہے اور اس کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ جی بے شک۔ تو آج مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کس ہستی کی آج بات کرنا چاہیں گے؟ اور میں تو آپ کی اچھائیوں کی بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چلے آپ نے کسی اور ہستی کی بات کرنی ہے، ہم ان کی بات کر لیتے ہیں۔ نعت کا سفر ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جی آج بریلی کے شہر ہمیں لے کے جا رہا ہے انڈیا، اور وہ ہستی جن کے بارے میں یعنی ان کو اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، امام عاشقاں، عظیم محدث، مفسر، محقق، مدرس، مجاہد اسلام، جنہوں نے 1000 سے زائد کتابوں کو لکھا اکراس دا بارڈر، ایسا بندہ کون ہے؟ اس ہستی کا نام ہے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اوکے، اور یہ وہ ہستی ہے، میں نے ابھی بھی ان کو کہا تھا کہ اگر مجھے آپ وقت تھوڑا زیادہ دے دیں، چونکہ یہ وہ ہستی ہے جس کی یعنی ان کے لیے ایک اور رمضان چاہیے ہمیں بات کرنے کے لیے، ایسی ہستی ہے یہ، اور جس نے نعت کے حوالے سے وہ کام کیا ہے کہ اپنی مثل آپ ہے یہ بات، اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نعت صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں سنی اور پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ اچھا میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے جہاں پہ صرف لوگ انگلش کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے، جب ان کی نعت کی بات آتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کچھ اشعار سنا دینا، پھر گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہ اب جب آپ یہ اس طرح کے نوٹ کو ٹچ کر دیتے تو زیادتی ہے کہ ہم نہ سنیں۔ ہاں، سب سے اولا ہوا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ کو بھی آتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ لپ سنگ کر رہی ہیں۔ کیا خبر، کیا خبر، کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ غم زدوں
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہوا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کیا خوبصورت کلام پیش کیا میرے بہت ہی پیارے بھائی نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ویورز بلکہ بریک میں مقدس بھائی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ہر وقت مجھے ہنساتی رہتی ہو, تو میں نے بھی ان کو گھوم کے یہی بات کہی کہ مقدس بھائی ایکچولی تو رمضان المبارک سیلیبریشن کا مہینہ ہے, خوشی کا مہینہ ہے, تو آپس میں اگر بھائی بہن ایک دوسرے کو ہنسا لیتے ہیں, تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں, تو اس میں کیا خرابی ہے. آف کورس کووڈ-19 اتنی سٹریسز, اتنی پریشانیاں ہیں, پروگرام خوشی سے بھی تو ہو سکتا ہے, انلیس ایک ڈیفرنٹ قسم کا احترام والا پروگرام ہو جس میں ہمیں وہ کرنا ہے. لیکن آج کل تو خوشی کے دن ہے, عید بھی آنے والی ہے. ہاں بالکل بالکل, اس کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے, لیکن اس کو یہ بھی آن لائن عید ہوگی, سوشل ڈسٹینسنگ والی عید. ورنہ عید پہ کتنا ویورز مزہ آتا تھا, جفیاں, پیار, لاڈ آپس میں, 6 فٹ کے فاصلے پہ اس طرح کر کے عید مبارک کریں گے, ایسے والے فاصلے پہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے. اچھا چلیے اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ویسے میں جتنا بڑا اور سنجیدہ پروگرام لے کے آیا تھا, اتنا جو نا وہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے ابھی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اب سے میں آنر کہہ رہی ہوں کہ میں مقدس کاظمی کے ساتھ شدید سڑے ہوئے چہرے کو بنا کے بیٹھوں گی, اور خود مقدس کاظمی آپ کو آنر کہیں گے کہ میری بہن میرے سے ناراض ہے اور مجھ سے مسکرا کے بات نہیں کرتی, آپ دیکھ لیجئے گا. میں سیریس ہوتی ہوں تو کہتے ہیں سیریس کیوں ہو, مذاق کرتی ہوں تو کہتے ہیں مذاق کیوں کر رہی ہو. لیکن ہم اپنے جھگڑے کو انشاءاللہ اگلے بہت سالوں تک کنٹینیو کریں گے. لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کہوں گا کہ میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ یہ پروگرام جو ہے ہم جس طرح یعنی ایک فیملی کی طرح, پوری فیملی کی طرح ہم رہ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری گزر بھی اسی طرح کہ ہم سب بھائیوں کے ساتھ, جتنے کیمرہ مین ہیں, جتنے اپنا ماشاء اللہ ڈائریکٹر, پھر انڈائریکٹ جو ہیں, انڈائریکٹ ڈائریکٹرز بھی جو ہیں, تو یہ سارے سب کی جو نا خوشیاں ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو کبھی بھی اس بات کو نہ سمجھیے گا کہ ہم کوئی غیر سنجیدہ, بہت سنجیدہ کام ہے لیکن خوشی سے کر رہے ہیں. یہ آپ نے ایک بہت اچھا جو لیکن دل سے خوشی سے دیکھیں. جب گھر والی فیملیز کو تو ویسے ہی نہیں ہم ٹائم دے پاتے اپنے اس کام کی وجہ سے, اور جو وہ والے ریلیٹیوز ہیں جن سے پہلے ہماری 2-3 دفعہ ہفتے میں ملاقات ہو جاتی تھی, اب تو مہینوں ہو گئے ان کا چہرہ دیکھے ہوئے, تو کم از کم اس والی فیملی کے ساتھ ہم ہنسی خوشی پازیٹیو انداز میں آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہت بڑی ہستی کی بات ہو رہی ہے. اس ہستی کا ایک کمال یہ کہ 150 سال ہو گئے اس ہستی کو, یعنی اور ہم ان کے یعنی صرف پاکستان میں نہیں, ہندوستان میں نہیں, دنیا کے ہر کونے میں آپ کے مقلدین موجود ہیں. اور حضرت اقبال کا وہ جملہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ وقت کے حضرت امام ابو حنیفہ ہیں. یہ لفظ بہت بڑی بات تھی, اور دوسرے اس کی وجہ ہے کہ آپ نے فتاوی رضویہ اگر دیکھیے 33 جلدوں پہ لکھا, اور پہلا فتویٰ جو ہے 13 سال کی عمر میں دے رہے ہیں, 13 سال کی عمر میں, اور دے بھی رہے ہیں رضائیت کے اوپر. اور دیکھیں کہ اس ہستی کا جو
کمال یہ ہے کہ آج تک جو انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کی، جسے کنز القرآن کہتے ہیں، کنز الایمان کے نام سے جو آپ نے ترجمہ اور تشریح کی ہے، آج تک آپ ہمارے چینلز پہ سب سے زیادہ انہی کا ترجمہ جو نا آپ کو نظر آئے گا، یعنی قرآن کی آیت پڑھی اور جو ترجمہ ہے وہ زیادہ تر انہی کا جو نا وہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ کی ہستی میں ایک جو خاص بات تھی، آپ وقت کے ولی بھی تھے۔ وقت کے ولی کیسے کہ ایک دفعہ آپ کو ان دنوں میں ڈالی جو ہے نا وہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ ڈالی ہوتی تھی جس کو 4 لوگ یا 8 لوگ اٹھاتے تھے، جس میں ایک معزز بندے کو بیٹھتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہستی، اب دیکھیں میں ولایت کہاں سے اور میں نے کیوں کہا، میں اس کی دلیل رکھتا ہوں اس بات پہ۔ جیسے ہی تھوڑا سا چلے تو روک لیتے ہیں اس ڈالی کو، نیچے اتر کے کہتے ہیں یہ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ وہ چاروں ہاتھ جوڑ کے اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو، کہا کہ سید۔ بہرحال جب آپ نے فورسلی یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ میں سے سید کون ہے، اب یہ بھی جانتے تھے سید کون ہے، لیکن اسی کی زبانی سن رہے تھے، جن کو پتہ چل گیا کہ کوئی سید ہے جو مجھے اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ مزدور سے مزدوری لیتے ہیں، ان کی ذاتیں نہیں پوچھتے۔ کیا بات ہے۔ بس یہ کہنا تھا، آپ کی عقیدت کا یہ عالم کہ آپ جھک کے اس کو ملتے اور کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں کہا جی معاف کر دیا۔ کہتے ہیں ایسے نہیں، اب تو بیٹھ اور میں جو ہے نا وہ اتنے قدم واپس جاؤں گا، میں بروز قیامت پاک تیری اماں پاک بی بی فاطمہ تو زہرا کو کیا شکل دکھاؤں گا۔ یہ جملے سادات کے ساتھ محبت، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے شروع سے سادات سے، کہ آپ نے ایک شعر بھی کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ آپ کا نام احمد رضا، آپ کے والد محترم جو ہے ان کا نام جو ہے وہ بھی، پھر آپ کے دادا کا نام کاظم رضا، پھر اسی طرح جو نا وہ ایک اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اور آپ کے پردادا کا نام نکی تھا آپ کے پردادا۔ دیکھیں نا، اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ پہ آ کے اکٹھا کر دیا۔ اور میں اس تفصیل میں کاش کہ مجھے جانا پڑے، ایک لفظ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم یہ میرا ذاتی میرے جذبات ہیں کہ 18ویں صدی کے عظیم عاشق رسول امام احمد رضا خان بریلوی کو اگر ملینیم کا ملینیم پرسنالٹی اگر کہا جائے تو یہ کم نہ ہوگا۔ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اور کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں جو مقالہ ان کی محبت میں لکھ کے لایا ہوں شاید میں کہہ سکتا، لیکن آپ نے تو سلام پیش کرنا ہے آج۔ سلام بھی اور اس کے ساتھ کلام بھی، اور میں بڑا مختصر جو ہے نا وہ کلام پیش کروں گا، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے ترنم میں پڑھنا تھا وہ میں اب جو ہے اس کو نثر میں پڑھوں گا۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ واہ۔ اور پھول پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ واہ۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ عاجزی کی انتہا دیکھیے، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے بارے میں اس حد تک جو ہے وہ گئے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اور وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برساتا نہیں دیکھ کر ابر کرم ہیں، اور پھر بدعاؤں پر بھی برسا دے برسانے والے، یعنی بدوں پہ بھی، یعنی اس طرح کی عاجزی۔ اور پھر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر کہا
تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں. کیا بات. تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھا کے غرانے والے. یہ اس کی یقین کرے اگر شرح کی جائے تو بڑی باکمال جو ہے وہ اس میں آتے ہیں. پھر میں جلد کر رہا ہوں. ان کی میں بالکل مختصراً اور پھر میں چاہوں گا کہ سلام کا صرف ایک شعر پیش پڑھ کے آگے بڑھوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ان کی مہک نے دل میں غنچے کھلا دیے. اور بہت مختصر افسوس کے وقت کا میں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور پھر ایک ایسا میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد میں ایک سلام کا صرف ایک آدھ شعر ختم کرنے جا رہا ہوں. اور یہ میں ناظرین سے کہہ رہا ہوں, میرا چیلنج ہے خدا کی قسم کہ یہ شعر آج تک نہ پڑھا گیا ہے اور نہ کسی, میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہ شعر کسی نے پڑھا نہیں ہے. میں اس کو کس طرح مجھے ملا یہ میں بیان اس لیے نہیں کر پا رہا کہ اس کے لیے ہی میں نے سوچا ہے کہ یہ میں جس طرح یہ مجھے شعر ملا ہے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں اس پورے 30 پروگراموں کو لاؤں گا اور اس میں یہ بتاؤں گا یہ شعر مجھے کہاں سے ملا. آپ انتظار کیجئے. خدا کی قسم بہت بڑا شعر. وہ یہ کہ لائلۃ القدر میں ایک عرش سے قرآن اترا اور پھر لائلۃ الاسراء میں ادھر حامل قرآن گیا. آئے ہائے کاش یہ سمجھ لینا. پھر کہہ رہا ہوں کہ لائلۃ القدر میں ایک عرش سے قرآن اترا اور لائلۃ الاسراء میں ادھر حامل قرآن گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام. مصطفیٰ جان رحمت. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک کوئی ان اشعار کو, یہ تانگے پہ آپ نے ایک جگہ سفر کر رہے تھے اور مولانا لدھانوی صاحب کو کہا کہ آپ لکھتے جائیے اور میں پڑھتا جاتا ہوں, اور آج یہ امر ہے پروگرام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں چہرہ
مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ 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 اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب وقت ہو گیا ہے ہمارے گفتگو اینڈ آف کورس اگین کلام کا پورشن تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے پروگرام کا، لیکن کلام پیش کرنے کے لیے بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے محمد سلمان اکرم قادری نے۔ السلام علیکم۔ ہم کلام کی طرف آئیں گے، لیکن آف کورس ہمارے جو ریناؤنڈ اسکالرز ہیں ان کا انٹروڈکشن بہت ضروری ہے۔ علامہ محمود مسعود قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ دین ہمارے ساتھ علامہ سید حسن مہدی نقوی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب آپ سے ہی بات ابھی شروع کرتے ہیں، مریض کی عیادت۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کے متعلق گفتگو میں دو تین مقدماتی تمہیدی جملے میں عرض کروں گا۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ اسلام کا زیادہ تر حصہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آپ اسلام کے احکام کو دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھیں، اس میں زیادہ تر حصہ ہے حقوق العباد کا تعلق ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ حقوق العباد پہ توجہ دی ہے۔ یہ جو عیادت مریض کا مسئلہ ہے، یہ ایک پہلے جملے میں یہ عرض کروں کہ یہ ہے انسانی مسئلہ، یہ کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ایک انسانی مسئلہ ہے۔ بالکل۔ لیکن اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، اس کی پہلے میں یہ عرض کروں کہ قرآن کریم نے مریض کے بارے میں کیا اہمیت دی ہے۔ اس میں آپ غور کریں، اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض پر اتنی رحمت نازل فرمائی کہ بہت سارے احکام واجبہ کو مریض سے وقتی طور پہ ساقط کر دیا۔ مثلا فرمایا اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو تو آپ اپنے روزے کو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے ایام میں اس کو آپ انجام دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مریض پر اللہ کی خاص نظر عنایت ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا اگر کوئی شخص مریض ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا نماز کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ نے ریلیف دیا کہ وہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری جگہ پہ جہاد کے مسئلے میں بھی مریض پہ جہاد کو ساقط کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، خالق کائنات انسان کی نفسیات کے مطابق بات کرتا ہے۔ بالکل کہ وہ اگر مریض ہے تو ظاہر ہے روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، اسے فرمایا کہ نہ رکھو، اس کو آپ اس گنتی کو پورا کرو کسی دوسرے ایام میں، جب آپ صحت یاب ہو جاؤ تو پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کا مسئلہ، اس میں اگر وضو آپ کی جلد کے لیے آپ کے لیے مسائل ہیں تو آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ جہاد کا۔ اب اسی تینوں مثالوں کو آپ دیکھ لیں کہ اسلام نے، خالق کائنات نے قرآن میں مریض پر کتنی نظر عنایت فرمائی ہے، کتنی رحمت فرمائی ہے۔ بالکل۔ جی علامہ صاحب آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے یہ ماشاءاللہ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سٹی 42 کو کہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف نیچر۔ بالکل، اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کی بات کرتا ہے۔ جب بندہ مریض ہوتا ہے تو مریض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات، اس کے احساسات وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈپریسڈ فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے۔
وہ اپنے آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں فیل کرتا ہے کہ شاید میرا کوئی حال پوچھنے نہیں آئے گا، میری طبیعت کے بارے میں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت، ہر موقع پر ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے، بے شک، ایوری ٹائم۔ مین از اے سوشل اینیمل۔ جی سوشل اینیمل ہے۔ تو انسان جس طرح سوچتا ہے اسلام بھی ویسے ہی سوچتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جیسے انسان سوچتا ہے ویسے ہی اسلام سوچتا ہے، اور ویسے ہی قرآن سوچتا ہے۔ اور آپ یہ بات تو سن کر حیران ہوں گی کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے ہی انسان۔ ایگزیکٹلی، دین کا جو موضوع ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ جو ہے، اسی طرح قرآن مجید کا آپ اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں 70% جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، صرف 30% عبادات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اسلام کتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ اور وہ عبادات بھی ہمارے رب کی ضرورت نہیں ہے، جی وہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھو، وائے آپ کو دوسرے کا حال احوال معلوم ہو۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ نہیں، کسی انسان پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ حج ایک اجتماعی عبادت ہے، وہاں پر بھی آپ بین الاقوامی طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک انسان بیمار ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے علامہ صاحب۔ ایکچولی آپ کے پاس واپس آؤں گی سر، کیونکہ دیکھیں مریض کی عیادت کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے۔ جیسے کہ مقدس بھائی اور میں جب بات کر رہے تھے تو جنرلی کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دیکھا کہ کبھی کبھی کسی کی عیادت کرتے کرتے ہم اس کو آسانی کی جگہ اس کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ تو مریض کی عیادت کے کوئی تو اصول ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کچھ تو کچھ کیا ہمیشہ پوری کی پوری گائیڈنس ہمیں وہیں سے ملتی ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہمیں گائیڈ کریں۔ جی میں عرض کروں جی کہ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ ایک معاشرتی مذہب ہے اسلام۔ سرور کائنات صلوات اللہ علیہ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے حکم سے بھی دو جگہ ہیں۔ ایک جگہ پہ حضور نے حکم فرمائے ہیں، احکام دیے ہیں، دوسری جگہ پہ وہ عملی طور پر بھی یہ کام انجام دیا۔ تو میں یہاں پہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ عرض کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امرنا رسول اللہ بعیادت المریض، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ عیادت کریں مریض کی، یہ ہے حکم رسول۔ لیکن عمل میں سیرت نبوی میں عملی طور پر بھی رسول اکرم نے مریض کی عیادت کر کے اس کے خد و خال بتائے ہیں۔ کیسے؟ مطلب کیا کریں؟ آداب عیادت میں 4-6 چیزیں ہیں جو زیادہ ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر مریض کے پاس آپ جاتے ہیں تو ایک ہدیہ آپ لے کے جائیں گے، تاکہ اس کی جو نفسیاتی پریشانی ہے، اس کے اوپر جو بیماری کا نفسیاتی دباؤ ہے، وہ ہدیے کے ذریعے سے تھوڑی سی اس کے اندر تھوڑی سی خوشی پیدا ہو۔ دوسری چیز جو اہم ہے، ہدیہ یعنی کہ رقم یا ہدیہ کوئی گفٹ یا کوئی کسی چیز اس کو آپ اس کے محبت کے اظہار کے لیے اس کے پاس آپ جاتے ہیں، پھول لے جائیں، کوئی ہمارے معاشرے میں جیسے کافی یہ رواج ہے کہ پھول لے کے جاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، یا اگر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے پھل لے جائیں کہ مطلب کھا پی سکتے ہیں، چاکلیٹ لے جائیں، کچھ ایسا جس کو ہم لاڈ بھی کہیں گے، لاڈ کا۔ لیکن وہاں بیٹھ کے خود کھانا نہیں شروع کر دینے، مریض کو ہی کھلانے ہیں۔ تھینک یو، بہت مہربانی یہ کہنا، کیونکہ اکثر لوگ چیزیں لے کے آتے ہیں اور پھر خود ہی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چائے تو منگاؤ نا، آپ ہسپتال میں ہو، آپ نے ٹی پارٹی رکھ لی ہے۔ یہ میں کچھ مذاق اور بہت حد تک یہ بات سیریس کر رہی ہوں۔ جی بالکل، کیونکہ ہمارے یہاں وہاں بوجھ بن جاتے ہیں مریض کے پاس جا کر، آپ اس پر ایک بوجھ بن گئے۔ اور ہم تو ایک ایسے مذہب کو بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بن بلائے مہمان نہ بنو۔ جی جی، جبکہ مہمان نوازی پہ اتنی ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ بن بلائے مہمان نہ بنو، اور ایک مریض کے ہاں بن بلائے مہمان بننا۔ جی علامہ صاحب، آداب عیادت میں سیرت نبی میں فرامین رسول اللہ میں جو چیزیں ماخوذ کی ہیں ہم نے اپنی کتب میں، جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں، اس میں 4-6 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 تو ہدیہ لے کے جائیں گے تاکہ نفسیاتی طور پہ مریض کو ایک محبت کا اظہار ہو۔ دوسرا کہ
उससे जाके दुआ का कहें आप कि आप मेरे लिए दुआ करें। ये भी एक नफसियाती तासीर है इसकी, अगले को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आप। तीसरी चीज़ ये है कि आप उसके पास जब जाएं तो ज़्यादा देर उसके पास ना बैठें। उसकी यानी ये चीज़ें सीरत-उन-नबी में पाई जाती हैं, बाकायदा मना किया रसूलुल्लाह ने कि आप ज़्यादा देर ना बैठें, उसे परेशान ना करें। चौथी चीज़ जो अहम है कि उसे उम्मीद सेहत याबी दिलाई जाए कि आप इंशाअल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाएगा, चंद दिन की बात है, फिर आप मुआशरे में अपना किरदार अदा करेंगे। यानी उसकी सेहत याबी के लिए एक उम्मीद दिलाना, ये भी एक। और पांचवी छठी चीज़ ये है कि आप गुफ्तगू आपकी होनी चाहिए मोहब्बत आमेज़। वहाँ जाके उसके साथ कोई टेंशन की बात ना की जाए, कोई परेशानी की बात ना की जाए, और उसे दुआ का कहना, उसे मोहब्बत आमेज़ जुमले कहना, उसके लिए खाने के लिए हदिया लेके जाना, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, आदाब, उसमें आदाब इयादत में आती हैं चीज़ें। अच्छा, हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स और भी आदाब आयादत हैं उनकी तरफ। तो इसमें फिर आई गेस ये वाली बात भी आ जाती है कि खुदा न खास्ता मतलब जिस इंसान के पास बैठे अगर उनको कोई जानलेवा बीमारी है तो बैठ के उन लोगों की कहानियाँ ना कोट करें जो उसी बीमारी से इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, क्योंकि अगला बंदा अगर इतनी सी भी उम्मीद में है कि शायद वो बच जाए तो आप उसके आखिरी 2, 4, 6 दिन 8 दिन जो हैं वो मज़ीद और अजियतनाक बना देते हैं। तो उस बंदे को और उसके जो ख्याल रखने वाले जो डायरेक्ट फैमिली है उनको अजियत ना दे। उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि मरीज़ की आयादत जब करने आते हैं तो उसके रिश्तेदार जो करीबी जैसे कि भाई बहन माँ बाप इस तरह के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे भी किस तरह हमें पेश आना चाहिए। जी भैया, कलाम सुनते सुनते ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेरी औकात क्या है, कुछ भी नहीं, उनकी रहमत से काम चलता है। मेरी औकात क्या है, कुछ भी नहीं, उनकी रहमत से काम चलता है। ये फ़कत उनकी मेहरबानी है, ज़िंदगी का निज़ाम चलता है। उनकी निस्बत में ही तो अज़मत है, उनके दर की कसम हकीकत है। उनकी निस्बत में ही तो अज़मत है, उनके दर की कसम हकीकत है। जो गदा हैं दरे मुहम्मद के, उनका दुनिया में नाम चलता है। दर्द की धूप का उसे गम क्या, राह मुश्किल है पर नहीं परवाह। दर्द की धूप का उसे गम क्या, राह मुश्किल है पर नहीं परवाह। रहमते पंजतन के साए में पंजतन का गुलाम चलता है। मेरी औकात क्या है, कुछ भी नहीं, उनकी रहमत से काम चलता है। ये फकत उन ब्रेक। अब हमें ज्वाइन किया है साजिदा
منیر صاحبہ نے ہماری بہت ہی پیاری سی گڑیا اب کلام پیش کریں گی. بیٹا کیا پیش کرنے جا رہے ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. سبحان اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. کھلا ہے سبھی کے. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ساجدہ بیٹا بہت ہی میٹھی آواز ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ بیٹے. بیوٹیفل بیوٹیفل وائس اینڈ اے بیوٹیفل ینگ لیڈی. اوکے علامہ صاحب آپ کے پاس آتے ہم نے وعدہ کیا تھا بریک سے پہلے کہ مریض کی عیادت کے جو اصول ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور جو لوگ مریض کی ایکچولی جو مطلب جو ان کا خیال رکھتے ہیں، جو کیئر گیورز ہوتے ہیں، کچھ ان سے ریلیٹڈ بھی ہمیں گائیڈ کریں. سوال آپ کی نوعیت کا بہت زبردست ہے، اور خاص طور پر جب ہم پیشنٹ کی بات کرتے ہیں، وزٹنگ اے پیشنٹ، تو مریض تو ہر طرح کا ہو سکتا ہے. کچھ مریض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی بیماری ظاہری ہو، کچھ مریض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی بیماری پوشیدہ ہو. وہ مرد مریض بھی ہو سکتے ہیں، وہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں.
تو آپ تصور کیجئے کہ جب ایک مریض کو آپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیشہ آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آپ کس قسم کے مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اگر خاتون مریض ہے تو مرد جا رہا ہے اس کے پاس، آپ کی ریلیٹیو ہی ہے، آپ کی رشتہ دار ہی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، اس کا لباس بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر خاتون ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ مرد بن کے اس کے پاس جا رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیادت کرنے کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں وہاں پر، آپ براجمان رہیں، آپ انتظار کریں چائے کا کہ چائے بھی وہیں پینی ہے، مبارکباد بھی یہیں دینی ہے، مٹھائی بھی یہیں کھانی ہے، تو ہو سکتا ہے اس خاتون نے اپنے بچے کو فیڈ بھی کروانا ہو۔ بڑی ہی آپ نے علامہ صاحب ایک امپورٹنٹ بات کی جس کی طرف میں نے شروع میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ ویورز دیکھیں، لوگوں کا آنا، اپنا پیار دکھانا، اپنا لاڈ دکھانا بہت ہی پیاری بات ہے، لیکن سچویشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو چائے اور کھانے پینے اور مٹھائیوں کی ڈیمانڈ، اگلے اپنے گھر کو کی اس سچویشن کو سنبھالیں کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کریں۔ دیکھیے، آپ حکومت بازار کھول رہی ہے نا، لیکن ایس او پیز کہ یہ ایس او پیز ہیں، ان کو دیکھو اور پھر جاؤ۔ کون فالو کر رہا ہے؟ جو بھی کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ ایس او پیز تو ڈیزائن کر دیے گئے نا۔ اسی طرح آپ ایک پیشنٹ کے پاس جا رہے ہیں، ایک مریض کے پاس جا رہے ہیں، ایک تکلیف دہ شخص کے پاس جا رہے ہیں جس کو کوئی نہ کوئی مرض ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تو آپ کو کچھ ایس او پیز سامنے رکھنے پڑیں گے، آپ کو اس کی مرض کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا، یہ اسلام کا حکم ہے کہ زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیں۔ آپ زیادہ دیر کی بات کریں، ایک تو لوگ پورا اپنا خاندان لے کے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ویورز ہسپتال میں چھوٹے بچوں کو لا کے ان کو ایکسپوز کرنا یا گھر کے بزرگوں کو لا کے ایکسپوز کرنا، دونوں کا کی قوت مدافعت زیرو کے حساب سے ہوتی ہے۔ دوسری بات، کھانسی، زکام، نزلہ، طبیعتیں خراب ہیں، کھانس رہے ہیں اور مریض کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ بیماری کے اوپر بیماری اگلے کو لگا دیں تو جی ایسے ہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے نا، وہ دین فطرت ہے۔ ہم نے آج تک اسلام کے اصول فالو ہی نہیں کیے۔ اس میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے تو مثال کے طور پر کرونا ہے، ایک مریض ہے، تو یہ جو کرنٹائن کیا جاتا ہے یا کرنٹینہ کیا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج کسی نے اصول وضع کیا ہے۔ نہیں، آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا، پتہ چلا کہ ایک شخص مریض ہے، اس کو بیماری ہے، وہ طاعون ہے یا اس کو کوئی اور بیماری ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ وفد آیا، آقا علیہ السلام نے اس ایک شخص کو جہاں وہ موجود تھا فرمایا تم وہیں رک جاؤ، انی بایعتو کا، میں نے تمہارے ساتھ بیعت کر لی ہے، تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جگہ پر رہو، ٹھہرے رہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مریض سے ملیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ ہمدردی جگائیں، آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ اور پھر اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ عیادت صرف مسلمان کی نہیں ہے، عیادت غیر مسلم کی بھی ہے۔ ویری امپورٹنٹ، عیادت غیر مسلم انسان ہونے کے ناطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر اجازت ہے تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا۔ وہ کیا خدمت کرتا تھا؟ جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین مبارک اتارتے، وہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا، اپنے سر پر رکھتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا۔ لیکن عجیب بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھگایا نہیں اپنی بارگاہ سے کہ نہیں جاؤ پہلے کلمہ پڑھ کے آؤ۔ آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے وہ بچہ، تو اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کرنے اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے سرہانے والی سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات، یہ آداب میں سے ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے کہ مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا، اس کا ٹمپریچر چیک کرنا، یہ آقا علیہ السلام، اس سے اس کو اپنائیت کا احساس ہوگا، اپنائیت کا۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ کسی مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں
تو یہ انسان کے اندر جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں, کسی سے گلے ملتے ہیں, یہ اسلام کی سنتیں ہیں نا. لیکن آج کل کے کنڈیشن نہیں, وہ اور بات ہے, وہ وبا ہے, اور جس میں مرض ایک سے دوسرے کو شفٹ ہو جاتی ہے یا لگ جاتی ہے وہ مرض ہی اور ہے. لیکن جو کلیئرٹی اس لیے مانگ رہی تھی نا کیونکہ دیکھیں اس مرض میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے جی تو آپ نے اس کیس میں یہ چیزیں نہیں کرنی. علامہ صاحب نے شروع میں یہ بات کلیئر کر دی تھی, بٹ میں ڈبل کلیئر کری کیونکہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, 24 نیوز HD پہ, سٹی 42 پہ, سٹی 41 پہ, اینڈ دین آف کورس ہمیں روہی پہ, تو اکراس پاکستان انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے. تو میں نے کہا SOPs ہیں, SOPs ہیں, بالکل صحیح. ہر مریض کے پاس جانے کے SOPs ہیں, آپ نے ملنا ہے اس کو. آپ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو, اب آپ جائیں شوکت خانم اور کہیں جا کے جی میں نے مریض سے ملنا ہے, کرونا کے مریضوں سے ملنا ہے, تو آپ کو کون ملنے دے گا؟ بلکہ جو کیمو تھراپی کے بھی علامہ صاحب آپ بھی پلیز ضرور ایڈ ان کریں مزید. اور دیکھیں ایک تو یہ والی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ جائیں گے فار ایگزامپل کسی کینسر پیشنٹ کے پاس, شوکت خانم کی بات کرتے ہیں, تو آپ وہاں پہ جا کے پیشنٹس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ آپ کو گلے لگ کے بھی ملنے نہیں دیتے. کیوں؟ ان کی قوت مدافعت کمزور ہے. کیا پتہ آپ کسی بیماری کے کیریئر ہوں اور خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ لگانے سے جہاں پہ عادت کرنی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے, پیار کرنا ہے, لیکن پہلے پتہ کر لیں جیسے کہ آپ نے ہی کہا کہ وہ کیا پرابلم ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے SOPs کے مطابق. اچھا, پیشنٹ کی عیادت اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ بچہ بیمار ہے تو اس کی ماں ہے, اس کا باپ ہے, اس کے ریلیٹیوز ہیں, اولڈر ایج میں کوئی ہے تو اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا رد عمل ہونا چاہیے جب آپ مریض کی عادت کے لیے آتے ہیں؟ جی میں عرض کروں جی کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام ہے ایک انسانی اصولوں پر مبنی دین ہے ایک. جی, اس میں اب اگر یہ جو عیادت مریض کا مسئلہ ہے یہ انسانی مسئلہ ہے. انسانی مسئلے سے مراد یہ ہے کہ لازمی نہیں آپ غیر اسلامی معاشرے میں چلے جائیں, وہاں بھی آپ کو اسی طریقے سے اصول ملیں گے. ابھی قبلہ نے بات کی نا SOPs کی, تو میں عرض کروں گا کہ SOPs آپ کہاں سے لیں؟ قرآن سے لیں اور سیرت النبی سے لیں, احکام نبی سے لیں. اگر آپ پوری سیرت النبی کو نکالیں, دیکھیں, پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے مثلا قرآن نے مریض کو کتنی اہمیت دی ہے. میں نے آیات عرض کی آپ کے سامنے کہ کبھی روزے کو وہ قضا کر دیتے ہیں, کبھی وضو کی جگہ وہ کہتے ہیں تیمم کرو. یہ اتنا انسانی مسئلہ اتنا بڑا ہے. تو آپ نے جو ابھی فرمایا کہ مریض کے ساتھ جو لوگ ہیں اس سے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں, تو ظاہر ہے جی خونی رشتے کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. ابھی میں یہاں پہ اگر بریکٹ میں یہ عرض کر دوں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو, لیکن اولاد سے کہا کہ والدین کے احترام کرو. کیوں؟ اولاد سے محبت ہوتا ہے فطری معاملہ. جی, فطری معاملات کو قرآن ڈسکس نہیں کرتا. مثلا میں مثال دے دوں ذرا بات واضح ہو جائے کہ قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ ایمان والو تمہیں پیاس لگے تو پانی پی لو. کیوں؟ پیاسا فطری طور پر پانی کی طرف جاتا ہے, اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے اس کی فطرت میں شامل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ نہیں لکھا ہوا کہیں قرآن میں کہ ایمان والو تمہیں بھوک لگے تو کھانا کھا لو. کھانا کھانا بھوکے کے لیے بھی فطری معاملہ ہے. قرآن نے لیکن کھانا کھانے کے آداب ضرور جی بتائے وہ ہے, حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ, سب کچھ ہے, لیکن بھوک لگے اور کھانا کھاؤ اس کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ فطری معاملہ ہے. اسی طریقے سے کسی ماں کا بچہ بیمار ہے, کسی باپ کا بیٹا بیمار ہے, اس کا خونی رشتہ جتنا قریبی ہے اس کے احکام بھی ویسے ہی قرآن مجید فطرت کے مطابق دیتا ہے. ایک ماں اپنے بچے, بیمار بچے, کینسر کے مریض بچے کے پاس ہو تو اسلام آپ کو ایک قانون دے گا. آپ کے چہرے سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے انداز بیان سے, آپ کے انٹری اور آنے جانے سے ماں کے جذبات پر تاثیر اور وہ ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کے دل کو نقصان پہنچے. یہ قانون کلی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے میں اس قرآن کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا عزیز ترین کو ماں کے لیے بیٹا ہے, باپ کے لیے بیٹا ہے, یا بیوی کے لیے شوہر بیمار ہے, تو آپ اس کے خونی رشتے کے مطابق اس کے ساتھ وہی انجام دیں گے کام, تاکہ اس کی ذہنی اور نفسیاتی طور پہ اس کی حفاظت ہو. آپ نے بڑی پیاری بات کہی علامہ صاحب, اور ہم لوگ نا اکثر اپنی طرف سے آ کے کسی کی عادت کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ
پھپھی آئے گی. ویسے میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, بلا وجہ پھپھیوں کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے, لیکن کہنے کی مطلب ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ مطلب بچہ بیمار ہے, پھپھی آئی ہے ملنے کے لیے, تو وہ ماں کو تانے مار رہی ہے اور 36 باتیں سنا رہی ہے کہ اب اس کا صحیح خیال رکھا ہوتا تو یہاں پہ بات نہ پہنچی نا. بچے کو نمونیا اسی لیے کہ تم خیال نہیں رکھتی, اگر تم احتیاط کرو نا تو بچے کا. ویورز, ایک بندہ ویسے ہی پریشان ہے, اس کی ویسے ہی مت ماری گئی ہے, اس کو مزید تنگ کر کے ٹارچر کر کے کیا ملتا ہے؟ تو وہ جو آپ ایک اچھا کام بھی کر دیتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر سارے کیے کرائے پہ آپ پانی پھیر دیتے ہیں دوسرے کو تنگ کر کے. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور کلام کی طرف بھی جائیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے محمد عدیل مدنی نے. السلام علیکم بھیا. اور ڈف پہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمر نے. السلام علیکم بھائی. اوکے, ہم آپ کی طرف آئیں گے کلام کی طرف, لیکن علامہ صاحب ویری سوری, بریک میں جانا تھا, اذان کی بریک تھی, تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں جو ائمہ معصومین نے اس کو روایت کیا ہے, اس میں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ مریض کی عیادت کو دوسرے اعمال پر بعض مقامات پہ ترجیح دی گئی ہے. مثلا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص حج پہ جاتا ہے, راستے میں بیمار ہو جاتا ہے. اس کا جو ساتھی ہے وہ اسے اپنے کمرے میں یا اس جگہ پہ چھوڑ کے حجرے میں مسجد چلا جاتا ہے نماز کے لیے. اس نے شکایت کی امام سے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, آ کے کہ مولا یہ شخص اس طرح, میں بہت شدید مریض تھا, یہ مجھے چھوڑ کے اس وقت مسجد میں چلا گیا. تو امام نے فرمایا کہ تو اگر گھر میں نماز پڑھ لیتا لیکن اس کے پاس رہتا تو یہ تیرے مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل تھا. سبحان یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ امام نے ہمیں اس کی فضیلت بتائی ہے کہ مریض کی عیادت, اس کو سہارا دینا اتنا ضروری ہے کہ آپ وہی گھر میں نماز پڑھ لیں, مسجد میں آپ جا کے نماز نہ پڑھیں, وہ گھر میں رہنا افضل ہے. یہ چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ کہ بڑا فضیلت ہے اتنی. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ویورز. ہم لوگ اس میں جی ایڈ کرنا چاہوں گا, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں وہ ماں کی خدمت میں تھے, وہاں ان کی ماں مریضہ بھی تھی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف, یعنی اگر جا کر آقا علیہ السلام کی ایمان کے ساتھ زیارت فرماتے تو زیارت کرنے کے بعد وہ صحابی بنتے, لیکن چونکہ ماں بیمار تھی, ماں مریضہ تھی, اس کی عیادت میں, اس کی خدمت میں رہے تو اس شرف کو حاصل نہ کر سکے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدنا عمر فاروق کو اور سیدنا علی شیر خدا کو کہ تم ملو گے جا کر اویس سے, اور اس اویس سے جا کر کہنا کہ اے اویس میری امت کے لیے دعا کرنا, میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا. یعنی پھر مقام اور مرتبہ یہ ملا. تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ عبادت پر بھی ترجیح دی ہے, مریض کی عیادت کو عبادت پر ترجیح دی ہے, اور حقیقت میں یہ کہ عبادت ہی ہے کہ سیدنا اویس قرنی جیسے صحابی وہ اپنی مریضہ ماں کی عیادت اور تیمارداری میں لگے رہے, اور انہوں نے حضور کی صحابیت کا شرف جو ہے وہ حاصل نہیں کیا. ویورز, پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے اور اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنے کی بات ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے ایک ہی مخلوق ایسی ہے جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں, جس کو رب تعالیٰ نے فری ول دی ہے. آپ کے پاس چوائس کرنے کا آپشن ہے, اب آپ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے اور ایک بہت بڑی کرس بھی. کرس اس لحاظ سے کہ آپ کو چوز کرنا, غلط ڈائریکشن میں نکل گئے تو پرابلم, صحیح ڈائریکشن میں نکل گئے, اور زیادہ تر صحیح ڈائریکشن مشکل ہوتی ہے, لیکن پھر اس کے ایسے آپ کو فائدے ملتے ہیں اور ایسی نعمتیں اس کے ریٹرن میں آپ کو ملتی ہیں کہ وہ ٹف جرنی ورتھ اٹ ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ آپ نے کچھ سیگمنٹس پہلے ایک بات کہی تھی کہ کچھ بیماریاں ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری نہیں ہوتی. اب نفسیاتی بیماریاں جو ہوتی ہیں, جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, یا جن کو ہم نفسیاتی پرابلمس کہتے ہیں یا مینٹل ڈس آرڈرز کہتے ہیں, ڈپریشن, اسکیزوفرینیا, کوئی انسان بائی پولر ہو. اب ظاہری طور پہ دکھنے میں انسان بالکل نارمل ہے,
لیکن وہ اتنا ڈپریسڈ ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان لے لیں. اور بہت سے ایسے لوگ سوئسائڈ اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں. لوگوں کا ان کی طرف رویہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے. تو کچھ اس سے ریلیٹڈ بتائیں گے اب ایسے لوگوں کی عیادت کیسے کریں؟ اب وہ ہسپتال میں نہیں ہے, بیمار نہیں پڑے ہوئے, بسترے میں نہیں پڑے ہوئے, کیا کریں؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے جو آپ نے ریز کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کے حالات ہیں, مالی حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, لوگ ظاہر سے تو ٹھیک لگتے ہیں لیکن اندر سے بیمار ہیں, باطناً بیمار ہیں, سائیکولوجیکل بھی بیمار ہیں, اور پھر اسی طرح وہ اخلاقی طور پر بھی بیمار ہیں, روحانی طور پر بھی بیمار ہیں, مینٹلی سک ہیں, اسپرچولی سک ہیں. تو ایسے لوگوں کی عیادت نہیں ہوگی, ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ ہوگی. ویری امپورٹنٹ. ہم میں سے ہر کوئی ان کے لیے کاؤنسلنگ کا ایک ایسا اہتمام کرے, ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھے کہ آہستہ آہستہ ان کا یہ ڈس آرڈر ٹھیک ہو. مثال کے طور پر لیکن علامہ صاحب میں نے بڑی دفعہ دیکھا کہ اسکالرس کے پاس جب ایسے نفسیاتی مریض لے کے جاتے ہیں نا, اسکالرس کے پاس نہیں, جنرلی مسجد میں لے گئے, امام کے پاس لے گئے, تو وہ آگے سے ڈانٹ کے کہتے ہیں اسے کہو 5 وقت نماز پڑھے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. جس بندے سے بسترے سے نہیں نکلا جا رہا, جس کا ذہن نہیں سیدھا ہو رہا, وہ نماز کی طرف کیسے آئے گا؟ لیکن گائیڈ کرنے والے بھی اب ہمارے امام, سوری ود آل ڈیو رسپیکٹ, تھوڑا سا اگر جو ہمارے اس طرح کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا گائیڈنس. اس میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک آپ نے علماء کہا تو میں ان کو علماء نہیں کہتا, سو کالڈ علماء جنہیں آپ کہہ سکتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, بنیادی طور پر ان کی تعلیم نہیں ہوتی, ایجوکیشن نہیں ہوتی, تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں بیچارے. اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء بھی ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, باقاعدہ مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکی. آپ تصور کیجئے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگیاں داؤ پر ہیں, یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ کن لوگوں کا کام ہے؟ مینٹلی سک لوگوں کا کام ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے, یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ مینٹلی سک لوگوں کا کام ہے, بیمار لوگوں کا کام ہے. کسی مدرسے میں, کسی مسجد میں معصوم بچوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, تو یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ ان نام نہاد مذہبی لوگوں کا کام ہے جو مینٹلی سک ہوتے ہیں, ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے ہمیں کہ آج ہم اپنے معاشرے میں تربیت کریں لوگوں کی, اپنے معاشرے میں لوگوں کو کاؤنسلنگ کریں, ان لوگوں کو سمجھائیں کہ کس طرح آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. وہ بندہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے, وہ بچہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ہمسائیگی میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کے اسکول میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کے معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. وہ اخلاقی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے, وہ روحانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے. گناہوں میں لت پت شخص روحانی طور پر بیمار ہے. لیکن ایسے لوگوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کرائم کمٹ کریں, ان کو ہم جیل میں سٹ دیں اور پھر ہینگڈ انٹل ڈیڈ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر سوسائٹی کے بگاڑ کو ٹھیک نہیں کیا, آپ نے ایک پرابلم کو ایریڈیکیٹ کر دیا. ہمارا فرض ہے انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایٹ لیسٹ ایک انسان کو پوری اپرچونٹی دے کہ وہ صحیح رستے پہ چلے. ہم ادھر بریک کی طرف جائیں گے, اپنی آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے اور پھر کلام سے پروگرام کو کلوز کریں گے, لیکن بریک کے بعد. مال کی طاقت آپ میں ہونی چاہیے. یعنی آپ ایک نفسیاتی آدمی کے پاس جاتے ہیں, تینوں اصولوں کو آپ سامنے رکھ لیں, تحمل, صبر و تحمل, بردباری اور زبان کا مثبت استعمال. جب آپ یہ 3 چیزیں ہیں جو کلام رسول اللہ میں موجود ہیں, اس کو آپ کھول لیں ان چیزوں کو, تو آپ کو نفسیاتی مریض کے ساتھ ملنے کا جو طریقہ کار ہے نا, ان تینوں بنیادوں میں مل جائے گا. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ علامہ صاحب. جی میں دعا بھی بتا دیجیے گا, کوئی کلام جو پڑھنا چاہیے جب کوئی بیمار ہو. بالکل. آپ مریض کو جو ہے جب مریض سے ملیں آپ, تو 2 چیزیں اس کے ساتھ, ایک تو کاؤنسلنگ, اس کو بتائیں کہ آپ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے وہ الفاظ, آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ, آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا, اللہ پاک بہتر کرے گا, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو دعا ہے وہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک,
کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں شفا دے، اس کو شفا کی امید دلانا، اس کے لیے بہتری کی دعا کرنا، اس کو کہنا کہ اللہ پاک تمہیں صحت دے گا، ایک امید دلانا، اس کے دل میں ایک امید جگانا زندگی کی، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں یہاں پر آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مینٹلی سک لوگوں کے ساتھ کونسلنگ کا جو عمل ہے وہ جاری رکھیں، ان کو بتائیں کہ نہیں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان کی سائیکو جو پرابلم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت بڑے کلپریٹ بن جائیں، مجرم بن جائیں کل، نہیں، ان کے ساتھ کونسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں، جسمانی طور پر بھی صحت دیں اور روحانی طور پر بھی لوگوں کو اور اخلاقی طور پر بھی لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جی علامہ صاحب آپ نے جی میں دو دعائیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک تو قرآن کی آیت ہے، جو شخص اس کا ورد کرتا ہے نا، وہ پانی پہ کرے اس کو پلائے، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے جو ایک درد میں مبتلا انسان کی آواز کو سنتا ہے۔ دوسرا دعائے کمیل میں امیر کائنات کا جملہ ہے آخر میں، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ اس کو اگر 1000 مرتبہ یا اس طرح پڑھ کے پانی میں اس کو ڈالا جائے، یہ دو الفاظ، ایک کلام امیر ہے، ایک کلام الہی ہے، یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، تھینک یو سو مچ۔ اور ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے محمد عدیل مدنی کو سنتے ہوئے اور ڈف پہ محمد عمر کو۔ جی اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ، ولی کونین دا نانائے حسنین دا، ولی کونین دا نانائے حسنین دا، سارے جگ تو سونائے سونائے من مونائے، یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ، نشرا سینہ حد ید اللہ سریا سیدہ سیرائے، نشرا سینہ حد ید اللہ سریا سیدہ سیرائے، اک عین اللہ مک وجہ اللہ جس دے نال سویرائے، جس دا نور اجالا ہر سو ایسا نوری چہرائے، دو جگ دے لئی رحمت بن کے آیا ماہی میرا، کعبائے حرمین دا نانائے حسنین دا، سارے جگ تو سونائے سونائے من مونائے، یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ۔ اللہ نے محبوب پیارا چاواں نال سجایا ہے، اکھیاں وچ مازاغ دا سونا سرما خالق پایا ہے، سارے نبیاں نالوں اس دا رتبہ آپ ودایا ہے، اے دے ورگا سونا ماہی آنا ہے نہ آیا ہے، تارائے دارین دا نانائے حسنین دا، سارے جگ تو سونائے سونائے من مونائے، ولی کونین دا نانائے حسنین دا، او دا رتبہ نہ کوئی تو لے، او دا رتبہ نہ کوئی تو لے، او دا رتبہ نہ کوئی تو لے،
کرے جدے منہ وچوں رب بولے ہاں جدے منہ وچوں رب بولے یا رسول اللہ